بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان، ایمان سے متعلق احادیث کا بیان۔ ایمان یہ مصدر ہے باب افعال کا، آمنا یومنو ایمانا۔ لغت میں ایمان کا معنی ہے امن دینا، اور اصطلاح شرع میں ایمان کہتے ہیں ان تمام چیزوں کی دل سے تصدیق کرنے کو، دل سے مان لینے کو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لائے، یعنی تمام اسلامی عقیدوں کو دل سے ماننا، یہ اصطلاح میں ایمان ہے۔ ایمان چونکہ تصدیق اور مان لینے کا نام ہے، جیسے کہ ابھی اصطلاحی تعریف میں کہا، اس لیے ایمان مقدار کے اعتبار سے کمی بیشی قبول نہیں کرتا کہ کسی کا ایمان بڑا ہو، کسی کا ایمان چھوٹا ہو، کسی کا ایمان درمیانی درجے کا ہو، ایسا نہیں۔ کیونکہ تصدیق اور ماننا ایک عرض ہے، ایک کیفیت ہے، کیفیت میں مقدار کے حساب سے کمی بیشی نہیں ہو سکتی، لیکن کیفیت میں شدت اور ضعف کے اعتبار سے مختلف کیفیت ہو سکتی ہے۔ اسی لحاظ سے ایمان میں کیفیت کی شدت اور ضعف کے لحاظ سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ کسی کا ایمان کمزور ہو، کسی کا ایمان قوی ہو، کسی کا ایمان اقوی ہو۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ پوری امت میں سب سے مضبوط ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری امت کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تب بھی ابوبکر کا ایمان پوری امت کی ایمان سے بھاری ہوگا۔ تو کیفیت اور شدت اور ضعف کے لحاظ سے ایمان میں اختلاف اور کمی بیشی ہو سکتی ہے، مقدار کے لحاظ سے نہیں۔ کتاب الایمان، ایمان سے متعلق باتوں کا بیان۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ ان کا مختصر تعارف میں کل کے سبق میں کرا چکا۔ کتاب الایمان کے تحت جو سب سے پہلی حدیث مصنف علیہ الرحمٰن نے پیش کی ہے، یہ محدثین کے درمیان، علماء کے درمیان حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو جبھی اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوئے، جن کے بال انتہائی کالے اور کپڑے انتہائی سفید تھے۔ یہ جو شخص آئے تھے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جیسے کہ اسی حدیث کے آخر میں آ رہا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اب رہا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام تو فرشتے ہیں، پھر ان کے بال اور کپڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو نور سے پیدا ہیں، نوری مخلوق ہے۔ فرشتہ اس نوری مخلوق کو کہتے ہیں جسے اللہ پاک نے بہت ساری طاقتیں اور تصرف عطا فرمایا ہوتا ہے، جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ مرد ہوتا ہے، نہ عورت ہوتا ہے، اس نوری مخلوق کو فرشتہ کہتے ہیں۔ جب وہ جبرائیل تھے تو پھر ان کے بال اور کپڑوں کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ وہ فرشتے ہیں، مگر جس وقت آئے تھے اس وقت وہ انسانی شکل میں تھے، اور جب وہ انسانی شکل میں تھے تو ان کے ساتھ انسانی جو تقاضے ہیں وہ موجود ہوں گے۔ بال ہونا انسانی تقاضا ہے، کپڑے انسانی تقاضا ہے، اس لیے ان کے ساتھ وہ چیزیں تھیں۔ اور اس کی مثال قرآن مقدس میں موجود ہے۔ ہاروت اور ماروت، جیسے کہ قول مشہور کے مطابق وہ دو فرشتے تھے جنہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے زمین پر اتارا گیا تھا۔ جب وہ زمین پر اترے تھے تو چونکہ انسانی شکل و صورت میں رہتے تھے، اس لیے کھاتے پیتے بھی تھے، بلکہ صحبت بھی کر سکتے تھے۔ تو انسان چیز جس حالت میں ہوتی ہے، اس حالت کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ یہاں کفار مکہ کی جہالت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر محمد عربی اللہ
کے رسول ہیں، جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول و نبی ہوں، تو یہ بازاروں میں چلتے پھرتے کیوں ہیں؟ یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ اس سے ان کے اس قول کی جہالت پتہ لگتی ہے کہ جب رسول انسانی شکل میں ہے تو انسانی تقاضے ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو حضور کا کھانا پینا یا چلنا پھرنا یہ انسانی تقاضا تھا، یہ انسانیت اور بشریت کا ظہور تھا۔ اور سرکار جو معراج میں تشریف لے گئے لامکہ پر، یہ سرکار کی نورانیت کا ظہور اور نورانیت کا جلوہ تھا۔ بہرحال تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ اس صفت کے ساتھ کہ کپڑے بہت زیادہ سفید، بال انتہائی کالے ہمارے سامنے نمودار ہوئے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا اور نہ ان کے کپڑوں پر سفر کا کوئی اثر تھا۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ شخص مسافر بھی نہیں تھے، اس لیے کہ اگر مسافر ہوتے تو پہلے راستے کچے تھے، سواری سے آتے ہیں تو سواری کے پیروں سے گرد و غبار اڑتا ہے جو کپڑے اور بالوں پر لگ جاتا ہے، کپڑے اور بال اٹ جاتے ہیں۔ ان کے نہ بالوں میں کچھ غبار تھا نہ کپڑوں پر، تو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مسافر نہیں تھے۔ اور وہ مدینہ یا اس کے آس پاس کے رہنے والے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ اگر مدینہ اور اس کے آس پاس کے رہنے والے تو ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا، ہم میں سے انہیں کوئی پہچان بھی تھا بھی نہیں۔ حضرت عمر کا یہ کہنا یہ بطور تعجب ہے کہ نہ تو وہ انسان مسافر تھا اور نہ وہاں کا رہنے والا تھا۔ عجیب چیز تھی، عجیب انسان تھا، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس میں مسافر والی کوئی بات۔ کہتے ہیں وہ شخص آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کی کیفیت بیان کی، فاسندا رکبتیہ الی رکبتیہ، کہ اس بیٹھنے والے شخص نے اپنے زانوؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں سے ملا دیا، ووضع کفی علی فخذی، اور اپنے ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا۔ یعنی جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، بالکل قریب۔ یہاں وہ اتنے قریب جا کر بیٹھ گئے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نہیں پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، کیوں آئے ہو، اور میرے پاس گھستے چلے کیوں آ رہے، بالکل نہیں پوچھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جانتے تھے کہ یہ کوئی اجنبی شخص نہیں بلکہ حضرت جبرائیل ہے، یہ جانتے تھے، اور حضور نے بتایا بھی جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیٹھنے کی جو وضع ہے وہ ادب سکھاتی ہے کہ بڑوں کے پاس اس طرح بیٹھنا چاہیں جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار شریف پر یا کسی ولی کے مزار شریف پر اس طرح بیٹھنا جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ ادب ہے نا۔ اسی طرح ہاتھ باندھ کر مزار کے پاس کھڑے ہو جانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنا، یہ نماز کی مشابہت یا جو ہے ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ ادب ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ جب وہ آئے قریب تو انہوں نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، انہوں نے کہا فاخبرنی عن اسلام، کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ بیٹا اسلام اور ایمان اصطلاحی معنی میں دونوں مترادف ہیں، جو ایمان کا معنی ہے وہی اصطلاح میں اسلام کا معنی بھی ہے، لیکن باعتبار لغت دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ ایمان کا معنی آتا ہے امن دینا اور اسلام کا معنی آتا ہے مطیع و فرما بردار ہونا، گردن جھکا لینا۔ حضرت جبرائیل جس اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ اسلام سے مراد اسلام میں لغہ بھی ہے، کیونکہ آگے جو سوال ان کا آ رہا ہے وہ ایمان اصطلاحی کے بارے میں ہے، اور میں نے بتا دیا کہ اصطلاح میں ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو آگے جو ایمان اصطلاحی کے بارے میں سوال آ رہا ہے وہ اسلام اصطلاحی کے بارے میں بھی سوال ہے۔ تو یہاں جو پہلے اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یہ اصطلاحی اسلام کے بارے میں نہیں ہے، جو لغوی اسلام ہے جس کو ہم طاعت و فرما برداری کہتے ہیں اس کے بارے میں سوال ہے کہ طاعت اور فرما برداری کیا ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ فاخبرنی عن الاسلام میں اسلام سے پہلے مضاف مقدر ہے، اصلی عبارت ہے فاخبرنی
ان اعمال الاسلام، کہ اسلامی اعمال کے بارے میں مجھے بتائیے کہ اسلام میں کیا کیا اعمال ہیں۔ تو حضور نے ان کو فرمایا کہ اسلام یہ ہے، یا اسلامی عمل یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زبان سے شہادت دو، یعنی شہادت کو پڑھو، اقرار کرو۔ بیٹا اقرار زبان سے یہ ایمان کا جز یا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں اسلام کی احکام جاری کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو ہمارے سامنے کلمہ پڑھے گا ہم اس کے ایمان پر مطلع ہوں گے اور ایک مسلمان والے احکام اس پہ جاری کیے جائیں گے، ہے نا؟ ایک ذریعہ ہے انسان کے ایمان والا ہونے کو پہچاننے کا، یہ ایمان والا ہے، اس پر احکام جاری ہوں گے۔ لیکن یہ اقرار ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایمان میں داخل ہے۔ ایمان صرف تصدیق اور مان لینے کا نام ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے دل سے تصدیق کی اور اس کو اقرار کا موقع نہیں ملا تو وہ عند اللہ مسلمان ہے نا؟ ہاں، ہمارے فقہا نے اتنا فرمایا کہ دل سے تصدیق تو کی اور اقرار کا موقع تھا، اور اس سے مطالبہ بھی کیا گیا زبان سے اقرار کر، مگر اس نے اقرار نہیں کیا بلا وجہ، تو پھر اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بلا وجہ اقرار نہ کرنا یہ علامت تکذیب ہے کہ اس کے دل میں تکذیب تھی، اس لیے اقرار نہیں کیا، ہے نا؟ تو یہ مختلف احکام ہیں، مگر اقرار کسی طرح بھی ایمان کا جز اور حصہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اسلامی عمل یہ ہے کہ تم زبان سے اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرو، اس کی شہادت دو۔ دوسرا اسلامی عمل یا دوسری طاعت و فرمانبرداری یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کا روزہ رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، یعنی ارکان خمسہ جو ہیں اسلام کے، وہ پانچوں حضور نے ذکر فرمایا کہ یہ اسلامی طاعتیں ہیں یا یہ اسلامی اعمال ہیں۔ تو جب یہ جواب سنا اس شخص نے تو کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ پہلے اس شخص نے خود سوال کیا جو کہ نہ جاننے کی علامت ہے، اور اب تصدیق کر رہا ہے جواب سن کر جو کہ جاننے کی علامت ہے۔ سوال عموماً وہ کرتا ہے جس سے علم نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوال کرنا لا علمی کی دلیل ہے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ سوال وہ کرتا ہے جس سے علم نہ ہو، تو سوال کرنا لا علمی کی علامت ہے، اور جواب سن کر اس کی تصدیق کرنا یہ دلیل ہے علم کی کہ وہ جانتا ہے تبھی تو تصدیق کرے گا۔ تو گویا کہ اس شخص نے اپنے عمل سے تضاد پیش کیا، پہلے سمجھ میں آ رہا ہے اسے علم نہیں ہے، تصدیق کی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تو جانتا ہے، تو اس کا عمل بظاہر متضاد تھا، اس لیے تعجب تھا کہ یہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، ایمان اصطلاحی کے بارے میں پوچھا کہ ایمان کیا کیا عقیدے ہیں اس میں، تو حضور نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت پر ایمان رکھو، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو، یہ سب ایمانی عقیدے ہیں۔ یہاں حضور نے چند ذکر کر دیے، ورنہ مراد جتنے بھی ایمانی اور اسلامی عقیدے ہیں وہ سب ہیں، ہے نا؟ اس میں تقدیر کا ذکر ہے، آگے ایک پورا باب آئے گا تقدیر سے متعلق، لیکن اس میں چونکہ تقدیر کا ذکر ہے تو تقدیر کا معنی سمجھ لینا ضروری ہے۔ تقدیر کا لغوی معنی ہوتا ہے اندازہ، اور اصطلاح میں تقدیر اس فیصلے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جان کر مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ دیا، وہ تقدیر کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے چونکہ حالات کو جان کر ان حالات کے مطابق ان ان حالات کے مطابق تقدیر لکھی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس لیے مجبور ہم کو ایسا کرنا پڑتا ہے، نہیں، جیسا کرنے والے تھے اللہ نے ویسا لکھا ہے۔ اچھائی کرنے والے تھے تو اچھائی لکھی، اس کو تقدیر کی اچھائی کہتے ہیں۔ برائی کرنے والے تھے برائی لکھی، اس کی تقدیر کی کا شر کہتے ہیں، تقدیر کی برائی کہتے ہیں۔ تو اچھی اور بری تقدیر اللہ پاک کی جانب سے، اس پر اعتقاد رکھنا یہ ایمان ہے۔ اس کا جواب سن کر بھی انہوں نے تصدیق کی کہ آپ نے سچ کہا۔
پھر تیسرا سوال کیا احسان کے بارے میں کہ حضور احسان کیا ہے؟ بیٹا احسان کا معنی بھلائی کرنا بھی آتا ہے، کسی پر بھلائی کرنا۔ عام طور پر لفظ احسان اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے نا؟ حل جزاء الاحسانی الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے۔ عام طور پر لفظ احسان اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ احسان کا ایک معنی اور آتا ہے جو ہے اخلاص، اور بیٹا یہاں یہی معنی مراد ہے کہ اخلاص کیا ہے، عمل میں اخلاص کس درجے کا ہونا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اخلاص یہ ہے، یہ احسان یہ ہے کہ تم رب کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو یہ کیفیت پیدا کرو کہ رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اخلاص، یہ احسان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو عبادت اس طریقے سے کی جائے وہ کامل ہوگی، کامل خلوص کے ساتھ ہوگی، اور مکمل اخلاص اس میں پایا جائے گا۔ ہر حال میں اللہ رب العزت ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور انسان کا ہونا چاہیے، مگر عبادت کے وقت بالخصوص ہونا چاہیے، کیونکہ عبادت خالص غلامی اور عاجزی کی حالت ہوتی ہے، اور انسان اپنے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جس کی بارگاہ میں حاضر ہے، اگر اس وقت اس کا تصور کامل نہ ہو سکا تو کس وقت کامل ہوگا؟ تو تمام اوقات میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے، مگر عبادت میں خاص طور پر، تاکہ اخلاص نصیب ہو اور انسان کی عبادت بن سکے۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں جو بنیادی طور پر تھی۔ اب ایک چوتھا سوال یوں ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ قیامت کا دن بھی بتا دیا ہے، تاریخ بھی بتا دی ہے، مہینہ بھی بتا دیا ہے۔ فرمایا جمعے کے دن آئے گی، 10 تاریخ کو آئے گی، اور یہ محرم کا مہینہ ہوگا۔ تو دن بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی، مہینہ بھی بتا دیا۔ اگر کچھ پوشیدہ ہے تو وہ صرف سال ہے کہ کس سال میں آئے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ قیامت کس سال میں آئے گی۔ اس سوال کا جواب تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا، مگر جواب بڑا مبہم دیا۔ فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ بیٹا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں قیامت کس سال آئے گی یہ بات نہیں جانتا، ورنہ فرماتے لا عالم، میں نہیں جانتا۔ لیکن حضور نے لا عالم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے سوال ہوا ہے قیامت کے بارے میں وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ بتانا مقصد یہ کہ اے جبرائیل، قیامت کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں، یعنی قیامت کب آئے گی یہ تم کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے جسے لوگوں کے درمیان بتایا جا سکے۔ ہمارے محدثین تصریح فرماتے ہیں، مفسرین نے بھی تصریح فرمائی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو قیامت کا علم دیا اور پھر وعدہ لے لیا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں، چھپانا ہے۔ تو قیامت کا علم اسرار الہی سے ہے جن کو چھپانے کا حکم ہے، اور یہ مجلس جو تھی نا جس میں سوال کیا تھا، یہ مجلس عام تھی، اس لیے حضور نے مبہم جواب دیا تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہاں مجھے اس کا علم ہے، اور بات کسی پر ظاہر بھی نہ ہو پائے۔ وہابی اس کو لے کر اڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر دیکھو قیامت کا علم ہوتا تو بتا دیتے، لیکن بتایا نہیں، حالانکہ یہی جملہ قیامت کے علم کو ثابت کر رہا ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ اگر علم نہ ہوتا تو حضور یہ نہیں فرماتے کہ جس سے سوال کیا گیا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، حضور تو صاحب فرماتے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ فرماتے آپ سے زیادہ نہیں جانتا، مطلب آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔
کیونکہ جس کو علم نہ ہو وہ جاننے والی بات نہیں کہتا ہے کہ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا میں بھی جانتا ہوں. وہاں علم کا اطلاق نہیں ہوتا ہے جہاں علم نہ ہو، وہاں عدم علم کا اطلاق ہوتا ہے. لا عالم یا لستو بعالم بہا، ان الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے. علم کا اطلاق وہی ہوگا جہاں معلومات ہو. تو اللہ کے رسول کو معلومات تھی، اس لیے علم کا اطلاق فرمایا کہ تم سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا تم جانتے ہو اتنا جانتا. تو علم کا اطلاق ہے نا، علم کا اطلاق ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں معلوم تھا. اچھا، جبریل علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا جب وہ جانتے تھے کہ یہ اسرار الہی سے ہے؟ اگر میں پوچھوں گا تب بھی جواب نہیں ملے گا تو سوال کیا ہی کیوں؟ سوال کیوں کیا اس کا مقصد اگلے سوال میں آ رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اس کا نہیں بتایا سال کس سال میں آئے گا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر فوراً پوچھا تو پھر قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے. یعنی لوگوں پر ظاہر کرنا تھا کہ قیامت کا علم اللہ کے رسول کو ہے، اس لیے علامتوں اور نشانیوں کے بارے میں پوچھا. کیونکہ علامتیں اور نشانیاں وہی بتا سکتا ہے جسے اصلی چیز معلوم ہو. جسے اصلی چیز معلوم نہ ہو وہ اس کی علامت اور نشانیاں بھی نہیں بتا سکتا. جیسے کہ امراض کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، تو وہ کسی بھی مرض کے سمٹمز، اس کے لکشن بتا سکتا ہے جو اس مرض کو جانتا ہو. جس کو اس مرض کی خبر ہی نہ ہو وہ اس کے سمٹمز اور لکشن بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کے لکشن کیا ہیں. اور اگر وہ سمٹمز اور لکشن بتا رہا ہے اور صحیح بتا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو اس مرض کا علم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے علامات اور نشانیوں کے بارے میں سوال کرنے سے ان کا مقصد یہی کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے رسول کو قیامت کا علم ہے، اور جو قیامت سے پہلے حالات پیش آئیں گے ان حالات کا بھی علم لوگوں کو ہو جائے. تو علامت اور نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو حضور نے 2-3 نشانیاں یہاں بیان فرمائی. ایک بیان یہ فرمائی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی اولاد نافرمان پیدا ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ ایسے سلوک کرے گی جیسے لوگ اپنے غلام اور باندیوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو گویا ایسا ہوگا جیسے عورت نے اپنا بیٹا نہ جنا ہو، اپنا آقا اور مولا جن لیا ہو. ایسی نافرمانی ہوگی. اور بعض نے اس کی اور تفسیریں کی ہیں کہ حلال و حرام اس قدر مخلوط ہو جائے گا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ بیٹا اپنی ماں کا مالک بن جائے گا، کہ کسی اور کے غلامی میں ماں تھی، یہ خرید کر لایا اور اس کو رکھا. لیکن غفلت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اس کو اپنی باندی بنائے ہوئے ہوگا اور اس کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا. تو گویا اس عورت نے اپنے آقا ہی کو جن لیا. دوسری علامت یہ بیان کی ان تر الحفاظ العورات العالت روا شاتی یتطاولون فی البنیان، کہ تم دیکھو گے ننگے پیر، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہے یہ بڑی بڑی عمارتوں میں اپنی گردنیں بلند کریں گے، یعنی بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے. یعنی قیامت کے قریب ذلیل قسم کو لوگوں کو بڑی عزت نصیب ہوگی، اور جو عزت دار تھے وہ ذلت میں آ جائیں گے، ہے نا. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. یہ آج ہو رہا ہے کہ حقیر اور ذلیل قسم کی قومیں بڑی ترقی پر ہیں، بڑی بڑی دولت کی مالک ہیں وہ، اور جو عظیم اور عزت دار قومیں تھیں کبھی، آج وہ تنگ دستی، ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ علامت قیامت ہے. یہ 2 بیان کی، باقی احادیث میں بہت ساری ہیں. بہار شریف میں تفصیلاً بہت ساری احادیث جن جن میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے، ان سب کو جمع کر کے پورا علامات قیامت یا قیامت کی نشانیوں کے نام سے پورے عنوان دے کر وہاں بہت ساری بیان کی ہیں. تو جتنی بہار شریف میں بیان کی گئی ہیں وہ کسی ایک حدیث میں نہیں ہے، بلکہ مختلف احادیث میں جو آئی ہیں ان سب کو جوڑ کر وہاں انہوں نے مجموعی طور پر لکھ دی. یہ سوال کرنے کے بعد وہ جو شخص آئے تھے وہ چلے گئے. حضرت عمر کہتے ہیں میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا تو مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ جملہ صحابہ کرام کا ہے کہ علم میں اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو شریک کر دینا. اور یہ شرک نہیں ہے کہ علم میں رسول کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، شرک نہیں بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے.
کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، جیسے کہ وہابی اپنی جہالت میں سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانے تو یہ کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، جیسے کہ اسماعیل دہلوی نے کہا تھا۔ یہ نہ کہو اللہ اور اس کے رسول جانے، کیونکہ علم تو اللہ کے پاس ہے، رسول کو کیا خبر، معاذ اللہ، اس نے یہ جملہ کہا۔ تو اللہ اور اس کا رسول جانے یہ کسی اور شخص کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ وہ اس طرح کا جملہ بولتے تھے۔ تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، یہاں آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں کہ تمہارا دین کیا ہے۔ یہ پوری روایت جو ہے امام مسلم نے نقل کی ہے یہاں تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، غالباً یہ بخاری میں، اس میں کچھ الفاظ بڑے ہوئے ہیں۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ رایت الحفات العراۃ ثم البکم ملوک الارض، کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بہرے گونگے لوگ زمین کے بادشاہ بن جائیں گے، ہے نا؟ اس میں یہ الفاظ ہیں، اور اس میں یہ ہے فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علوم غیبیہ خمسہ، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا یہ کہ بارش کب ہوگی، انسان کل کیا کمائے گا، ہے نا؟ کل کیا کھائے گا انسان، کون کہاں مرے گا، اور قیامت کب آئے گی۔ نہیں، کھائے گا نہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ 5 چیزیں علوم غیبیہ خمسہ ہیں۔ ان کی ایک الگ بحث ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل تھے یا نہیں۔ جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کو حاصل تھے، اور ان کا ثبوت بھی احادیث اور قرآن سے موجود ہے۔ سب سے پہلا کیا تھا کہ بارش کب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بارش کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے کہ حضور نے دعا کی کہ فلاں وقت بارش ہو جائے گی، بارش ہو گئی۔ انسان کہاں مرے گا، بدر میں حضور نے بتایا، بلکہ نشان لگا دیے تھے کہ کل فلاں کافر یہاں ہوگا، فلاں یہاں ہوگا، فلاں یہاں ہوگا، تو اس کا علم بھی ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، حضرت امام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا حضور نے کہ فاطمہ کے بیٹا پیدا ہوگا جو ام فضل، جو حضور کی چچی ہے، ان کی گود میں پرورش پائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ انسان کل کیا کمائے گا، کیا کرے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دے گا۔ اس کا علم بھی موجود ہے۔ تو جتنے علوم غیبیہ خمسہ ہیں، ان تمام سے متعلق احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ پاک نے یہ علم بھی اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور یہ ہی جمہور اہل سنت کا موقف ہے۔ اب سوال یہاں اتنا ہے کہ جب یہ علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور باقی 4 چیزوں کا علم جو آگے آیت میں ذکر ہے۔ اور حضور نے ہی کیوں فرمایا کہ لا یعلمہن الا اللہ، کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب حضور کو علم ہے تو پھر یہ تخصیصیں کیوں ہیں، یہ استثناء اور حصر کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حصر اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، یا نزول قرآن کا زمانہ تھا، وہ کہانت اور نجومیت کا زمانہ تھا۔ اس وقت نجومی اور کاہن ہوتے تھے، وہ ان 5 چیزوں کے علم کا دعویٰ کرتے تھے، ہے نا۔ اب وہ مسلمان تو تھے نہیں کہ اللہ اپنے محبوب کی وساطت سے ان کو یہ علم غیب عطا فرما دے، جیسے اولیاء کرام کو نبی کی وساطت سے علم غیب ملتا ہے۔ تو مسلمان تو تھے نہیں، تو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو علم غیب دیا نہیں، تو گویا اب ان کا دعویٰ یہ ہوا کہ وہ ذاتی طور پر یہ 5 چیزیں جانتے ہیں۔
تو جہاں استثناء اور حصر ذکر کیا جا رہا ہے وہ ذاتی کی تردید ہے کہ اے نجومیوں کاہنوں تم ذاتی طور پر دعویٰ کرتے ہو کہ جانتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ذاتی طور پر ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ذاتی طور پر ان کا علم اللہ کے پاس ہی ہے نا؟ ہاں، وہ جس کو بتانا چاہے بتا دے، جیسے اس نے اپنے رسول کو بتایا۔ ان ان اللہ عنده علم الساعہ، اس آیت کے آخر میں واللہ علیم خبیر غالباً، کہ اللہ جانتا اور خبر دیتا ہے، یعنی ان پانچوں چیزوں کو جانتا ہے اور خبر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ خبر دیتا ہے تو کس کو خبر دی؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے محبوب سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی مرتبہ والا ہے، تو اگر اس نے خبر دی ہوگی تو اپنے محبوب ہی کو خبر دی ہوگی۔ تو یہ خبیر کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں، خود یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کا علم دیا۔ بیٹا میں نے پوری تشریح کر دی حدیث کی، عبارت دیکھیے۔ الفصل الاول عن عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، فرماتے ہیں کہ اسی درمیان کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھے، ذات یومن ایک دن، اصطلع علینا رجل، اچانک ہمارے پاس نمودار ہوئے ایک شخص، شدید و بیاد ثیاب، جن کے کپڑے انتہائی سفید، شدید و سواد شعر، اور بال انتہائی کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفری، ان پر سفر کا اثر معلوم نہیں ہوتا تھا، ولا یعرفہ منا احد، اور نہ ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، فخذ کہتے ہیں ران کو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے یعنی زانو اللہ کے رسول کے زانوؤں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور عرض کی کہ اے محمد عربی اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ یا محمد کہنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جائز نہیں ہے، جبکہ محمد سے مراد علم ذاتی ہو، کیونکہ اللہ پاک نے اس طرح پکارنے سے منع فرمایا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کو آپس میں ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی نام لے کر نہ پکارو، ہے نا؟ اب یہ کہ جب نام لے کر پکارنا ممنوع ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نام لے کر کیوں پکارا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پکارنا اس آیت کے جس میں ممانعت فرمائی گئی اس کے نزول سے پہلے کا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام چونکہ فرشتے ہیں اور فرشتے اس حکم سے علیحدہ اور جدا ہے، حالانکہ یہ جواب صحیح نہیں، اس لیے کہ معاملہ تعظیم رسول کا ہے اور تعظیم رسول تمام مخلوق پر لازم ہے، اگرچہ فرشتے روزے نماز وغیرہ حکام کے مکلف نہیں ہیں، لیکن رسول پر ایمان لانے اور ان کی تعظیم و توقیر کے پوری مخلوق مکلف ہے، تو دوسرا جواب صحیح نہیں ہے، پہلا جواب زیادہ اچھا ہے۔ اور کہا عرض کی کہ اے محمد عربی اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ قال حضور نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤت الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے زبان سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کا روزہ رکھے، بیت اللہ کا حج کرے اگر اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ قال صدقتا، اس شخص نے کہا کہ صدقتا، اپنے سچ کہا، فعجبنا لہو، تو ہمیں اس پر تعجب ہوا، یسألہ و یصدقہ، کہ سوال بھی کرتا ہے ان سے اور تصدیق بھی کر رہا ہے ان کی۔ قال فاخبرنی عن الایمان، اس شخص نے عرض کی کہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، قال صدقتا، تو حضور نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم مانو، یعنی ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخری دن پر، اور تم ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر، یعنی تقدیر کے خیر و شر پر۔ قال صدقتا، شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس نے عرض کی کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔
قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا احسان یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے ایسے گویا وہ تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو نہ کر سکے یعنی تو اسے نہ دیکھ سکے فإنہ یراک، تو یہ تصور جمع کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعة، اس شخص نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، حضور نے فرمایا کہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو عرض کی کہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے، خبر دیجیے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، حضور نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رواء الشاء یتطاولون فی البنیان، اور یہ نشانی ہے کہ تو دیکھے گا ننگے پیر، ننگے بدن، تنگ دست اور بکریوں کے چرواہوں کو کہ بڑی بڑی عمارتوں میں گردنیں بلند کریں گے۔ قال حضرت عمر نے فرمایا ثم انطلق، ان چاروں سوالوں کا جواب پا کر وہ شخص چلے گئے۔ فلبثت ملیا، تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا۔ ثم قال لی رس، پھر حضور نے مجھ سے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ و رسول، میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ قال فإنہ جبرائیل، فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ ورواہ ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، ما اختلاف ہے، الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ۔ وفیہ وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ الفاظ ہے، اور جب تم دیکھو ننگے پاؤں، ننگے بدن، بہرے گونگے لوگوں کو کہ زمین کے بادشاہ بن جائیں۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ثم قرأ، پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عنده علم الساعة، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور وہ بارش اتارتا ہے، الی آخر، الی آخر الآیہ، پوری آیت حضور نے پڑھی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔